بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی المعاملات والایضاح الحال. نذکر امورا الاول الثانی الثالث. بات ہماری چل رہی تھی کہ آیا اقتدائے کہ نیا نئی مقتضی فساد ہے یا مقتضی فساد نہیں. انہوں نے ابتدا میں بھی دو حصوں میں بحث کو تقسیم کر دیا کہ یہ جو نہیں کی گئی ہے آیا نہیں عبادات میں ہے یا نہیں معاملات. نہیں فی العبادات کا موضوع گزر گیا. آج ہے نہیں فی المعاملات. وہاں بھی انہوں نے ابتدا میں یہی طریقہ کار کیا تھا کیا کہ جناب عبادت سے مراد کیا ہے، صحت سے مراد کیا ہے، پھر نہیں کی اقسام تھیں. وہی بحث یہاں پر معاملات میں بھی ہے. معاملہ سے مراد کیا ہے، صحت معاملہ سے مراد کیا ہے، پھر متعلق نہیں کیا ہو. معاملہ ما لا یعتبر فیہ قصد القربہ، یہاں قصد قربت کی ضرورت. اب وہ چاہے عقد ہو چاہے ایقاع ہو. ایقاع ایک طرفہ ہوتا ہے، عقد دو طرفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. جہاں قصد قربت نہ ہوگا ہم اس کو لیں گے معاملات. معاملے کی صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت معاملے کا مطلب یہ ہوتا ہے عقد جو ہے ایقاع، جو اثر ہم اس پر مترتب کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارے اس عقد کی وجہ سے وہ اثر مترتب ہو گیا تو وہ ہو جائے گا صحیح، نہ ہوا تو وہ ہو جائے گا. انکحتو اور قبلتو کے ذریعے ہم ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ زوجیت قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر قائم ہو گیا تو وہ صحیح ہوگا، نہ ہوا تو وہ زوجتی طالقن. یہ ہے ایقاع. اگر اس کے ذریعے وہ عورت اس مرد سے جدا ہو گئی، ان کا رشتہ زوجیت منقطع ہو گیا تو یہ ایقاع صحیح ہوگا. لیکن اگر اس کے ذریعے نہ ہوا تو وہ ایقاع فاسد ہوگا. یہ ہوتا ہے صحت اور فساد کا مطلب. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، غور فرمانے آجا. تیسری چیز کیا ہے؟ یہاں اگر نہیں تحریمی ہو یا تنزیہی ہو، اس سے اگر نہیں جو بھی نہیں ہو، اگر نہیں کا تعلق ایک معاملہ سے ہو، وہ معاملہ سے کس طرح ہوگا؟ وہ یہ ہوگا دو طریقے سے ہوگا. اس کو ذرا توجہ کرنی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود معاملہ منہی ان ہوتا ہے، اور بسا اوقات خود معاملہ میں مفسدہ نہیں ہوتا، معاملہ میں خرابی نہیں ہوتی، کسی خاص حالت میں اس معاملے کو انجام دینے میں مفسدہ ہوتا ہے. یہ دو جگہیں فرق کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بسا اوقات خود اس عمل میں مفسدہ ہوگا، اس سے نہیں ہوگی. بسا اوقات اس عمل میں خرابی نہیں ہے، لیکن جس حالت میں اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے اس حالت سے نہیں کی جا رہی ہے. خبردار اس حالت میں یہ کام نہ کرنا. اس مفسدے کا تعلق اس حالت سے ہوتا ہے، خود عمل سے کوئی تعلق. کوئی مثال اور فرماتے ہیں. مثال یہ ہے، والد کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. جہاں منکوح ہے اب کہ جو تمہارے باپ کے نکاح میں آ چکی ہے، تم اس سے نکاح. اب خود منکوحہ سے نکاح کرنا یہ آج خود مفسدہ رکھتا ہے. زیادہ قرآن میں حکم دیا گیا جہاں ایسا ارشاد ہوگا کہ پتہ چل رہا ہے کہ خود اس عمل میں گڑبڑ ہے، خود اس فعل میں کوئی مسئلہ ہے. اب یہاں پر بھی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی نہیں بھی دال علی الفساد ہوگی. وہ نکاح فرق کرو. ہمیں پتہ ہے
یہ جناب نص قرآنی بھی ہے، روایات بھی ہیں کہ اگر کسی عورت سے کسی شخص کے باپ نے نکاح کیا ہوا ہے تو اس سے پھر کبھی بھی اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کرے گا تو وہ ہوگا فاسد۔ فاسد کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ان دو کے درمیان رشتہ زوجیت قائم، ٹھیک ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود فعل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک خاص حالت ہوتی ہے، اس حالت میں کیا آیت ہے نماز جمعہ والی؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا۔ اب غور کرنا ہے، ہم سیب خرید رہے ہیں، ہم کپڑوں کا سوٹ خرید رہے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی جرسی سویٹر خرید رہے ہیں، اس کپڑے خریدنے، کوئی سبزی خریدنے، اس خرید میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، لیکن ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ادھر سے خطبہ شروع ہو رہا ہے، ہم اس کی بجائے اس میں اس حالت میں یہ کام کرنے سے، تو اس کا مطلب ہے اب یہ جو ہمارا معاملہ ہوگا، اگرچہ حکم ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ نہیں کا متعلق خود معاملہ نہیں ہے، لہذا ایسے مقام پر یہ نئی مقتضی فساد بھی، اگرچہ ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں چاہیے تھا پہلے جمعہ پڑھتے، واپس آ کے خرید و فروخت کرتے، اگرچہ ہم نے غلط کیا ہے لیکن معاملہ بہرحال صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو حصے ہو گئے ہمارے ہیں جی، کہ نہیں فی المعاملات، تو آپ یہاں پر اب اس کو اس ترتیب سے لیں گے، اگر نہیں کا تعلق خود معاملہ سے ہو، ڈائریکٹلی اس فعل سے نہیں ہو، پھر تو مقتضی فساد ہوگی، لیکن اگر خود فعل سے نہیں بلکہ ایک کسی خاص حالت میں اس فعل کے انجام دینے سے نہیں ہے، پھر وہاں پر نہیں مقتضی فساد، یہ بحث ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال آئے گا، جناب ایک بحث آپ نے پہلے کی ہے، وہاں آپ نے موضوع بنایا تھا کہ کیا امر اور نہیں ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہاں پر آپ نے موضوع بنایا ہے کہ آیا نہیں مقتضی فساد ہے جا، ان میں کیا فرق ہے؟ اسی کے ذہن میں اس کو بھی شامل کر لیتے، اس کے لیے علیحدہ سے بحث بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے، وہاں موضوع ہی اور تھا، محمول بھی اور تھا، یہاں موضوع بھی اور ہے، محمول بھی اور ہے۔ وہاں موضوع یہ تھا آیا ایک ہی وقت میں ایک شے متعلق امر و نہی واقع ہو سکتی ہے یا واقع نہیں ہو سکتی، وہ اور چیز ہے، یہاں پر چیز ہی اور ہے، یہاں پر کیا ہے کہ آیا نہیں فی العبادات مقتضی فساد ہے یا فساد، یہ چیز ہی اور ہے۔ اسی طرح وہاں پر کیا تھا کہ امر اور نہیں دونوں نے آنا تھا نا، اجتماع میں امر اور نہیں آتے تھے تو بحث تھی کہ آیا امکان جائز ہے یا جائز، یہاں بات صرف نہیں کی ہے کہ اگر کسی کام سے نہیں ہو جائے، وہاں نہیں بھی تھی اور امر بھی تھا، دونوں کی بات تھی، یہاں پر فقط ایک کی بات ہے۔ اب کہ آیا کسی کام سے نہیں ہو جائے تو آیا مقتضی فساد نہیں، ممکن ہے کہیں پر نہیں کے مقابلے میں امر بھی ہوگا جیسے عبادات میں ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہیں پر نہیں کے مقابلے میں کوئی امر نہ بھی ہو، لہذا اس بحث میں اور اس بحث دونوں میں موضوعاً بھی فرق ہے اور معمولاً بھی فرق ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ آیا نہیں فی العباد، کہ آیا نہیں مقتضی فساد ہے یا نہیں، پھر وہاں پہلی سطر میں یہ بھی تو کہا تھا نا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سارے احکام شرعیہ کا اس قانون کے مطابق پھر استنباط ہوتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے آگے 5-6 تطبیقات لکھیں کہ دیکھو اس جہل والا نظریہ جو علم اصول میں ہم یہاں قائم کریں گے وہ ہمیں یہاں بھی فائدہ دے گا، یہاں بھی فائدہ دے گا، الی آخری بہت سارے موارد ہیں جو بطور شاہد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ فلاں فلاں موقع پر ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ المقام الثانی فی المعاملات، ابتدا میں ہم نے تقسیم کر دی تھی،
ہم نے پہلے کہا کہ یا نہیں مقتضی فساد ہے یا نہیں، تو ہم نے کہا تھا جناب کس سے نہیں، عبادات کی بات کر رہے ہیں یا معاملات کی؟ تو دو حصوں میں کر دیا، عبادات کا موضوع گر کے آگے گیا معاملات۔ وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، جیسے عبادات میں ہم نے 3 نکات پہلے بیان کیے اور بعد میں اصل موضوع پر ہے، جہاں پر بھی ہم 3 نکات کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ المراد من المعاملات فی عنوان البحث، معاملہ سے مراد کیا ہے؟ اور جیسے وہاں تھا عبادت سے مراد کیا ہے، معاملہ سے مراد ہے ما لا یعتبر فیہ قصد القربت۔ ہم جو کینٹین پر جاتے ہیں چائے لینے، کیا ہم نے کبھی کیا ہے کہ میں 1 کپ چائے لیتا ہوں قربتاً اللہ، یا اس کو 12 روپے دیتا ہوں؟ نہیں، ما لا یعتبر فیہا قصد القربت، بل میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں قربتاً اللہ زوجتی طالق۔ کبھی ایسا کہا ہے کسی نے؟ الثانی، اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا نکتہ، جیسے ہم نے وہاں کہا تھا کہ صحت عبادت سے کیا مراد ہے، یہاں پر بھی یہ ہے کہ صحت معاملہ سے کیا مراد ہے۔ صحت معاملہ کا مطلب ہے ما یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، اس معاملے سے جو اثر آپ اس پر مترتب کرنا چاہتے ہیں، وہ اثر اگر اس پر مترتب ہو گیا تو وہ معاملہ صحیح کہلائے گا، اور اگر وہ نہ ہوا تو وہ معاملہ شابہ۔ بے طور اشترائے تمہیں اثر ملکیت مترتب کرنا چاہتے ہیں، انکحتو اور قبلتو میں اثر زوجیت قائم کرنا چاہتے ہیں، اب اگر وہ ہو گیا تو صحیح ہوگا، وَإِلَّا نہ ختم۔ تیسرا نکتہ یہ ہے، اذا غور کرنا آجان اس سطر کو سمجھنا ہے، اذا تعلق النحی المولوی او التنزیہی بالمعاملہ، اور جیسے پیچھے کل پڑھا تھا نہیں کی قسمیں تھیں، تحریمی، تنزیہی، نفسی، غیری وغیرہ۔ اب فرماتے ہیں اگر نہی مولوی تحریمی یا تنزیہی، اگر اس نہی کا تعلق ہو معاملہ سے، کیسے؟ بما ہوا فعل مباشری، کہ یہ کام نہ کرو اس وقت۔ وہ فعل مباشری کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کالعقد الصادر عن المحرم فی حال الاحرام، حالت احرام میں عقد نہ کرو، ایک ہے عقد اور ایک ہے حالت احرام، شاباش۔ اب فرماتے ہیں اس احرام میں یہ عقد نہ کرو، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بِأَن يَكُونَ الْمَبْغُوظ، مبغوض ہے مولا، تیرا عقد نہیں ہے، مولا یہ چاہتا ہے کہ تو شادی نہ کر، شادی بے شک کر، خرید و فروخت بے شک کر، لیکن کیا چاہتے؟ صدور عقد نکاح فی ہذہ الحالہ، ابھی تو احرام میں ہے، ابھی کسی سے نکاح شکار نہ کر، جب احرام ختم ہو جائے گا، حج یا عمرہ مکمل ہو جائے گا، پھر جا کے تو شادی کر لے، ایک کی وجہ 4 کر لے، فی الحال نہیں۔ غور فرما رہے ہیں، اب اس عمل اس حالت میں وہ کام مبغوض ہے، مولا ہے من دون ان یکون نفس العمل بما ہوا مبغوضا، وہ نکاح من حیث النکاح وہ مبغوض مولا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حالت میں مبغوض ہے۔ پس من دون ان یکون نفس العمل بما ہوا مبغوضا ومزجورا، خلاصہ پھر اب جہاں پر نہیں کسی ایسے قسم کے معاملے سے ہے کہ فلاں معاملہ فلاں حالت میں نہ کرو، فلاں معاملہ فلاں وقت میں نہ کرو، اس کا مطلب ہے وہ معاملہ مبغوض مولا نہیں، بلکہ وہ وقت یا حالت خاص وقت ہے کہ جہاں پر مولا چاہتا ہے۔ اب فواہر آدم و اقتداء الفقادہ، اب اگر کوئی شخص اس نہیں کی پرواہ نہیں کرتا اور منی ان کا ارتکاب
کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں ظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ مقتضی فساد کیوں؟ لأن غایت النہی ہی مبغوضیت نفس العمل فی هذه الحالہ، چونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مولا کا مبغوض وہ معاملہ نہیں تھا بلکہ اس خاص حالت وہ تھی کہ جس میں مولا چاہتا خبردار اس ٹائم پہ یہ کام نہ کرو۔ وَهِيَ لَا تُلَازِمُ الْفَسَادَ، اور اگر کسی نے غلط کیا اور کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً یہ فاسد ہوگا۔ وَلَيْسَ الْعَقْدُ أَمْرًا عِبَادِيًّا، چونکہ یہ عقد معاملات ہے، معاملات میں سے ہے، عبادات میں سے نہیں ہے تاکہ ہم یہ کہیں کہ جناب امر نہیں یہاں جمع ہو گئے، نہ یہاں تو امر ہوتا ہی ختم۔ یہ تو ہو گئی ایک صورت، اور جو میں نے آپ کو آسان کر پہلے ہاں اذا کان النہی ارشادا الی فساد المعاملہ، لیکن اگر نہیں کا تعلق نہیں ارشاد کر رہی ہے، نہیں بتا رہی ہے خبردار یہ معاملہ من حیث ہوا منہیان ہے، نہ کہ من حیث فلاں حالت کا بات نہیں ہے، وقت کی بات نہیں ہے، اصلا خود یہ معاملہ نہیں کرنا۔ مثلا آیت مجیدہ ہے لا تنکحوا ما نکحا آباؤکم من، سمجھ رہی؟ اپنے آبا کی، باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ اب ذرا غور کرنا ہے، یہاں نہیں کس سے ہے؟ خود اس منکوحۃ الاب سے نکاح میں سے نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ فلاں حالت میں یا فلاں حالت نہیں، باپ کے نکاح میں تھی پھر باپ نے بے شک چھوڑ دی، نکاح ہو گیا نا، بس ختم۔ اب اگر ایسی صورت ہے فلا کلام فی الدلالۃ علی الفساد، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے مقام پر نہیں دال علی الفساد ہوگی، یا عبارت کے مطابق ہیں کہ ایسے مقام پر نہیں مقتضی فساد معاملہ ہوگی، ختم۔ تنبیہ ان الفرق بین هذه المسئلہ والمسئلۃ السابقہ، جناب ایک مسئلہ یہ ہے جو فصل ثالث میں ہے، کون سا؟ او فی اقتضاء نہی الفساد، اور ایک عنوان آپ نے بنایا تھا فصل ثانی میں، وہ کیا تھا؟ مسئلہ تو اجتماع الامر والنہی، کیا یہ ایک چیز ہیں، یہ اسی کا ذیلی مسئلہ ہے یا کیا ہے؟ فرماتے نا، ان دو مسئلوں کے درمیان فرق واضح ہے، یہ بالکل مختلف ہیں، یہ اس کا ذیلی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا کیسے ہی؟ فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان المسئلتان مختلفتان، یہ دونوں مسئلے، مسئلہ اجتماع امر والنہی اور مسئلہ اقتضاء نہی الفساد، یہ دو مسئلے موضوعاً محمولاً بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے تاکہ ہم پھر ڈھونڈیں کہ جناب یہ ہیں قدر مشترک، لہذا ان کا کوئی ممیز تلاش کیا جائے کہ جو اس کو اس سے جدا کرے، نہ اصلاً یہ ان کے درمیان کوئی قدر مشترک ہے ہی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ موضوع بھی علیحدہ، اس کا معمول علیحدہ، اس کا موضوع علیحدہ، اس کا معمول بھی۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر عنوان بحث کیا تھی؟ وہ ہمارا عنوان بحث یہ تھا حال یجوز تعلق الامر والنہی بشیئین مختلفین فی مقام التعلق لیکن متحدین فی مقام الایجاد، مقام تشریع میں امر کا عنوان کوئی اور ہو، نہی کا عنوان کوئی اور ہو، لیکن جب مسئلہ ہے پریکٹیکل مرحلہ عمل ہے تو عمل میں وہ دونوں ایک ہو جائیں، وہی امر بھی متعلق امر بھی ہو اور وہی متعلق ہے۔ آیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اولا یا، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر بحث یہ اور ہے، یہاں پر بحث یہ ہے کہ آیا نہی عن العبادت حل ہناک ملازمۃ بین النہی عن العبادت و فسادها اولا، اب اگر نہیں فی العبادہ ہو تو آیا اس کے وہ نہی اور فساد کے درمیان ملازمہ ہے یا یہ مسئلہ ہی اور ہے، وہ مسئلہ ہی۔
اسی طرح فرماتے ہیں فالمسالتان مختلفان موضوعا و محمولا وما هذا الاختلاف، جب دو چیزوں کا نہ موضوع ایک ہے نہ ہی محمول، تو لہذا وہاں پر اصلا کسی ممیز کو تلاش کرنے کی بات ہی نہیں ہے، اس کے اپنے حکام ہے، اپنا ہے، اس کا اپنے حکام ہے اور اپنی چیز ہے، مشترک نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور فرق بھی ہے ان دو بحثوں میں، کون سا؟ ان مسالۃ السابقہ، وہ مسئلہ اجتماع امر ون نہیں والا، وہاں پر وہ مسئلہ تبتنی علی وجود الامر والنہی، وہ یہ تھا کہ ایک شے کے بارے میں امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، لیکن اس مسئلہ اس تبتنی علی وجود النہی فقط، اس کا تعلق یہ نہیں کہ حتماً دو ہوں، یہ ہے کہ نہیں، اگر کسی شے کے بارے میں نہیں آ جائے تو حکم کیا ہے، بس اس کا، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ فقط نہیں پر ہے۔ سوام کانا ہونا کامرن، ممکن ہے اس کے مقابلے میں کہیں پر امر بھی ہو، جیسے عبادات میں ہوتا ہے، ممکن ہے اس کے مقابلے میں کوئی امر نہ ہو، جیسے معاملات میں ہوتا ہے۔ پس فوجود الامر فی المسألۃ السابقہ یعد من مقوماتها، لہذا اس باس میں امر کا ہونا مقوم مفہوم باسا، یعنی اگر امر نہ ہوتی تو وہ مسئلہ موضوع یعنی بن ہی نہیں سکتا تھا، نہیں کے مقابلے میں اگر وہاں امر نہ ہوتا تو اصل اس بحث کا وجود ہی ضروری تھا کہ ایک نہیں اور ایک امر ہو، لیکن جہاں پر نہیں کے مقابلے میں امر کا ہونا ضروری ختم۔ اس کے بعد آگے مثالیں بہت آسان سی تطبیقات، لقد مضى، اب ہم آگا کس بات کے قائل ہو گئے، اب یہاں ختم ہوگی بات، تین چیزیں یاد رکھنی ہیں، کون سی؟ نہیں فی العبادات مقتضی فساد ہے، نہیں فی المعاملات، اس کی دو صورتیں ہیں، اگر خود معاملہ سے نہیں ہو، خود معاملہ سے وہ تو مقتضی فساد ہوگی، لیکن اگر خود معاملہ سے نہیں بلکہ معاملہ سے ہو فی حالت خاصہ فی وقت خاصہ، کہ مفسدہ اس معاملے میں نہیں ہے، ایک خاص وقت میں یہ حالت سے ہے، تو پھر وہاں مقتضی فساد۔ قد مضى ان مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبیقات، فرماتے چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر بہت سارے احکام شریعہ مترتب ہوتے ہیں، تو ہم اس کی چند ایک مثالیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں، مثلا روایات ہیں، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فی، حدیث مبارکہ، خبردار کوئی مرد سونا نہ پہنے اور اس میں نماز بھی نہ پڑھے۔ کہیں پر ہے لا يصلي الرجل وفي يده خاتم، کوئی شخص، کوئی رجل، کوئی مرد اس وقت نماز پڑھے نہ پڑھے در حالانکہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی۔ اب یہ ایک روایت ہے۔ اب اگر ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہاں پر یہ بحث کام آئے گی۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں مقتضی فساد ہے تو پھر یہاں نماز ہونی چاہیے بات ہے، اگر کہتے ہیں کہ نہیں مقتضی فساد نہیں ہے تو نماز قال شیخ مشاعرنا علامۃ الحائری، انشاءاللہ آپ جب کم تشریف لے جائیں گے بی بی کے حرم میں، بالکل ان کے قبر مطہر کے قریب کر کے ان کی مزار مبارک ہے۔ ہمارے استادوں کے استاد غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی مراد علامہ عبد الکریم حائری ہوگی، کیوں؟ چونکہ وہ امام خمینی وغیرہ کے بھی استاد تھے جنہوں نے حوض ابن قم کی بنیاد رکھی، غالباً ان کی مراد، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں میرے استادوں کے استاد، تو اس سے مراد غالباً وہی ہوا۔ وہ فرماتے ہیں قد دلت طائفۃ من الاخبار على اعتبار عدم کون المصلی من الذهب، بہت ساری روایات کہتی ہیں، جو روایات کیا کہتی ہیں کہ مرد کا حالت نماز میں جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ ذهب، سونے کا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالنَّهِي فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ قَدْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ فِي الذَّهَبِ، یعنی نہیں ہے یہ، خبردار سونا پہن کے نماز نہ پڑھو۔ اور آگے فرماتے ہیں
والنہی المتعلق بالعبادہ، اور جو نہیں عبادات سے ہو یقتضی الفساد کما قرر فیہ، اور جیسا کہ علم اصول میں یہ خوب آسان تھی۔ اب چونکہ یہ نہیں کو مقتضی فساد سمجھتے تھے، اگر کوئی سونا پہن کے پڑے گا تو وہاں نماز کے بطلان کا یہ فتویٰ دیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، حکم آ گیا امام کا، امام نے فرمایا کہ جناب آپ یہ زکوٰۃ فٹافٹ میرے پاس پہنچاؤ۔ اب میں کیا کرتا ہوں، بجائے اس کے امام کی خدمت میں پیش کروں، میں خود ہی اپنے محلے کے غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ حالانکہ امام نے تو نہیں کی تھی نا، امام نے فرمایا تھا ادھر تقسیم نہیں کرنا میرے پاس، اگر نہیں مقتضی فساد ہوگی تو میری یہ زکوٰۃ ادا شاباش۔ لو طلب الامام الزکوٰۃ، امام نے فرمایا میرے پاس بھیجو، لیکن المالک فرقها بین الفقراء دون ان يدفعها الى الامام، وہ امام کی خدمت میں بھیجنے کی بجائے اپنے ہی علاقے میں، تو اب یہاں پر یہ بحث ہوگی باقاعدہ کہ جناب امام نے کہا تھا ادھر بھیجو، یعنی وہاں تقسیم نہ کرو۔ امام نے جو نہیں صادر فرمائی تھی اگر وہ مقتضی فساد ہوگی تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اگر مقتضی فساد نہیں ہوگی تو واجب ادا ہو جائے گا، اس لیے اس پر یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور بھی بڑے آسان سے ہیں، لو تضرر باستعمال الماء فی الوضوء ينتقل فرضه الى التیمم، حکم شریعت ہے جب پانی تمہیں نقصان دیتا ہو خبردار وضو نہیں کرنا، بلکہ یہ شریف آدمی کو پتہ بھی ہے کہ میرے لیے یہ وضو یا غسل نقصان دہ ہے، ضرر ہے، لیکن پھر بھی یہ وہی کام کرتا ہے جس سے شریعت نے روکا ہے، تو اب یہاں پر پاس ہو گیا ہے وضو صحیح ہے یا نہیں، کیوں؟ وہ نہیں کے خلاف کر رہا ہے نا، اگر کہیں گے کہ نہیں مقتضی فساد ہے تو وضو باطل ہوگا، فاسد ہوگا، وَإِلَّا التیمم بالتراب والحجر الموصوبین، حکم تھا کہ جناب پتھر پر یا مٹی پر تیمم کرو، یہ کیا کرتا ہے کسی غصبی پتھر پر، غصبی کا مطلب ذرا ذہن میں رکھا کرو، حتماً یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی کا چوری کر کے لائے چھین کے لائے، بلکہ نہیں، جہاں بھی کسی کام کی اجازت نہ ہو اور آپ کریں گے وہ بھی غصبی ہی شمار۔ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں خبردار میرے گھر میں نماز نہیں پڑھنا، اور آپ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غصب شمار ہوگا۔ یہ غصب مطلب یہ نہیں کہ حتماً بندہ چھین کے لائے یا چوری کر کے لائے، وہ مراد یعنی جہاں مالک راضی نہ ہو وہاں وہ کام درست۔ اب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غصبی پتھر یا مٹی سے کیا کرتا ہے تیمم، حالانکہ شریعت محمدی میں ہے خبردار کسی غصبی چیز میں تصرف کرنا جائز، یہ تیرا تیمم کرنا بھی تصرف ہے نا، شریعت نے اس سے روکا تھا، اب اگر یہ کر دیتا ہے یہاں پر یہ اصولی بات آ جائے گی، کون سی؟ یہ تیمم کرنا بھی تو عبادت ہے نا، اگر نہیں مقتضی فساد ہوگی تو یہ تیمم اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ الاکتفاء بالاذان المنہی، مثلا حکم ہے اذا تغنى بالاذان او اذنت المرأة مفترحة او اذن في المسجد وهو، حکم ہے آذان دو، خبردار آذان میں غنا نہیں ہونا چاہیے، یا عورت اپنے لیے اذان کہتی ہے آپ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، یا ایک شخص حالت جنوب میں خدا نخواستہ چلا گیا اور مسجد میں اذان دے دی، تو اب ان حالات میں تو اذان دینا صحیح نہیں تھا، اور یہ اذانیں ہو گئیں، عورت کی اذان ہو گئی یا حالت جنوب میں اذان ہو گئی یا ہو گئی، اگر نہیں فی العبادات مقتضی فساد تو یہ اذان مجزی نہیں ہوگی، اگر نہیں تو پھر۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے بہت اہم، آپ پڑھ رہے ہیں نماز، آپ کے سامنے ایک بچہ کنویں میں گر رہا ہے، آپ کے سامنے جناب کوئی سانپ ایک بچے کو ڈسنے والا ہے، ایسے معاملات ہیں، وہاں حکم شریعت یہ ہے کہ نماز توڑ دو لیکن انسان کو بچاؤ، لیکن یہ بڑا خشک متقی ہے، یہ کہتے ہیں بندہ مرتا ہے تو مر جائے، میں اپنی نماز کھتا، حالانکہ اس کا نماز پڑھنا خلاف شریعت ہے، لیکن اگر یہ پڑھتا رہتا ہے تو پھر وہی بحث آئے گی
آیا نہیں فی العبادات مقتضی فساد ہے تو یہ باطل ہوگی. اللہ شریعت محمدی میں حکم ہے خبردار نماز میں تکفیر نہیں کرنی. تکفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبض الید الیسری بالیمنی، اس بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا. یہ کام نماز میں خوب خبردار. مستحب نوافل نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا. لیکن یہ بندہ ضد کرتا ہے نہیں جناب میں تو سارے کام کروں گا. حل تبتلو او، اب یہ سارے احکام کہاں سے استنباط کریں گے؟ وہ اسی مسئلہ اصولی سے کہ آیا نہیں مقتضی فساد ہے یا نہیں. شاباش. صوم یوم شک کنفرم نہیں ہے ماہ مبارک. وہ جیسے ہر مہینے ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا نام ہے اس مولوی کا، مفتی منیر صاحب کے اعلان کا. اعلان نہ خود چاند دیکھا ہے، نہ شرعی گواہیاں ملے ہیں، نہ ادھر سے کوئی اعلان ہوا. بس یہ اپنی طرف سے طے کر لیتا ہے کہ میں تو ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ کنفرم، حالانکہ حرام ہے. اگر رمضان نہ ہو، رمضان کی نیت رکھنا جائز. اب اس نے رکھ دیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ پھر وہی اصولی مسئلہ، اگر نہیں مقتضی فساد تھی تو روزہ باطل ہوگا، اگر نہیں نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور مثال، یہ بڑی اہم مثال ہوتی ہے. قران یعنی ایک ہی نیت کرے. آپ انشاءاللہ جب حج پر تشریف لے جائیں گے نا، جب آپ مدینے سے آتے ہیں نا عمرہ تمتع کا احرام باندھ کے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ نیت علیحدہ ہوتی ہے، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر وہ عمرہ درمیان میں ختم ہو جاتا ہے. 8 ذی الحج کو پھر نیا احرام باندھتے ہیں، وہ کس کا ہوتا ہے؟ حج کا. اب اگر کوئی شخص مدینے سے ہی یہ نیت کرتا ہے میں یہ احرام باندھتا ہوں حج اور عمرہ کا، مجھ سے روز روز نیت علیحدہ نہیں ہوتی. حالانکہ شریعت نے اس سے روکا ہے. عمرہ ایک مستقل عمل ہے، اس کی نیت علیحدہ کرنی ہے، اور حج کی اگر کوئی بندہ خلاف شریعت کرے، وہاں ہمارا یہ علم اصول کا یہ فتویٰ فیصلہ ہمیں فائدہ دے گا کہ آیا مقتضی فساد ہے تو وہ دونوں باطل ہیں، مقتضی فساد نہیں تو. اس کے بعد ایک مثال انہوں نے دیے معاملات میں سے، عقد مزاربہ. یہ کب پڑھیں گے زندگی رہی تو؟ لما سوم میں، اور کتاب الران، کتاب الزمان، کتاب الشارکہ کے بعد ایک آتی ہے عقد مزاربہ. انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. وہاں وہ عقود جائزہ میں سے ہے، لازمہ میں سے نہیں ہے. لما کی بارہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں شہید نے یہی کہا تھا. مشہور یہ ہے کہ عقد مزاربہ میں لزوم کی شرط صحیح نہیں ہے. یعنی اگر وہ معاملہ کرتے عقد مزاربہ ہیں اور کہتے ہیں خبردار ہم میں سے کسی کو بھی اب یہ عقد فسخ کرنے کا حق نہیں ہوگا اور یہ لزوم ہے، علماء کہتے ہیں خبردار یہ درست نہیں. اب اگر کوئی بندہ اس اجماع کے خلاف لزوم کی شرط لگا دے تو یہ خلاف کر رہا ہے نا. جبکہ نہیں ہے کہ لزوم کی شرط نہیں لگانا اور یہ لگا رہا ہے. وہاں پر ہماری یہی والی بات ہوگی کہ اگر نہیں وہ مقتضی فساد ہوگی معاملات میں تو وہ مزاربہ باطل ہوگا جہاں پر شرط ہے، وَإِلَّا نہ ہوگا.